یہ جو شخص ہے اٹلی میں جو موجود ہے اس کا نام ہے سمر عباس. خاتون جو کہ گجرات میں موجود ہے اس کا نام ہے نازش. اب یہ جو خاتون ہیں ظاہر ہے آپ جب کسی حرام کاری کی طرف جاؤ گے تو پھر آپ کے ذہن میں شیطانی عمل ہی آئیں گے. یہ شخص سمر جو ہے اٹلی میں رہتا ہے اور اس نے اٹلی میں بیٹھ کر نازش نامی اس خاتون کو اپنے محبت کے جال میں پھنسایا، بہلایا، پھسلایا اور اس کے بعد اس 2 بچوں کی ماں کو اپنے قابو میں کیا اور پھر اس ماں نے اپنے دونوں بچوں کو ختم کیا، مارا اس بندے کے پیچھے لگ کر. یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کا جو والد ہے وہ جب کام سے آتا ہے 5 فروری کو جب گھر کام سے آتا ہے تو دونوں بچے سو رہے ہیں اور ان کے اوپر کمبل ہے. بچوں کے وہ سونے کا ٹائم نہیں ہوتا دوپہر کا. والد بچوں کو جگانے کی کوشش کرتا ہے، بچے نہیں جاگتے. کمبل شمبل ہٹاتا ہے، ان کو جگاتا ہے، بچوں کی سانس ہی نہیں چل رہی. والد چیختا ہے، شور مچاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے بچوں کو کیا ہوا، میرے بچوں کو کیا ہوا. اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے جو کہ نازش ہے، ان کو کہتا ہے میرے بچوں کو کیا ہوا. بیوی شوہر سے زیادہ اوور ری ایکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، شوہر کو کہتی ہے ہائے اللہ میرے بچوں کو کیا ہوا، کس نے کیا، کہ کس طرح ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. بچوں کو لے کر فوراً ہسپتال جاؤ. دونوں بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، بچوں کو لے کر ہسپتال جاتے ہیں. جب ہسپتال جاتے ہیں تو ان کی موت ڈکلیئر ہو جاتی ہے کہ جی ان کو یہ اب نہیں ہے. کیا ہوا؟ پولیس کو کیس مشکوک لگتا ہے. بچوں کی اس باڈی پر کوئی تشدد کے نشان نہیں ہے، بچوں کو کوئی مرض نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ہوا کیا بچوں کے ساتھ؟ پولیس کو کال کی جاتی ہے، پولیس آ جاتی ہے کہ یہ پولیس کیس ہے. پولیس وہاں پر آتی ہے، والد سے پوچھ تاچھ کرتی ہے، والدہ سے کرتی ہے، پوچھتے ہیں کہ کوئی دشمنی. والد کہتا ہے صاحب ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. والد کی حالت دیکھ کر پولیس کو رحم آتا ہے کہ یہ نہیں ہے. والدہ کی حالت دیکھ کر پولیس کو کیس مشکوک لگتا ہے. پولیس کہتی ہے ہم پوسٹ مارٹم کروائیں گے. ماں کہتی ہے میں کسی صورت پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دوں گی. میرے بچوں کی موت لکھی تھی، اللہ کی مرضی جان کر ہم لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. میں اپنے بچوں کو مزید تکلیف نہیں دوں گی. پولیس کسی نہ کسی طریقے سے والد کو راضی کرتی ہے کہ پوسٹ مارٹم کرواؤ، ضروری ہے. والد حامی بھرتا ہے کہ میرے بچوں کا پوسٹ مارٹم کرو، ہم نے کروانا ہے. پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اس کے بعد بچوں کے جو بے جان جسم ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں کہ آپ تدفین کے معاملات کریں. جب بچوں کے تدفین کے معاملات ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے، وہاں پر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا جو ہے انتظار کیا جاتا ہے کہ آخر بچے اس دنیا سے گئے تو گئے کیوں. 12 دن کا وقت گزرتا ہے، یہ خاتون غائب ہو جاتی ہے، نازش گھر سے فرار ہو جاتی ہے. شروعات میں شوہر اپنے طور پر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. ایک یہ صدمہ کہ میرے دونوں بچے اس دنیا سے چلے گئے، اس کے اوپر یہ صدمہ کہ بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی. اب یہ جو شوہر ہے اپنی بیوی کو تلاش کرتا ہے، نہیں ملتی. اس کے بعد ایک اغوا کی FIR درج کرواتا ہے. جب اغوا کی FIR درج ہوتی ہے، پولیس اس خاتون کو ڈھونڈنے کی کوشش شروع کرتی ہے تو پولیس کو 164 کا ایک بیان جو ہے وہ موصول ہوتا ہے جس میں خاتون کا کہنا تھا کہ میں اپنی مرضی سے اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہوں، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میرے دونوں بچے اس دنیا سے چلے گئے. اب اس آدمی کے ساتھ رہنے کا میرا کوئی مقصد نہیں، مجھے یہ سب کچھ بنا مقصد کے لگتا ہے اس کے ساتھ رہنا، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، لہٰذا اس پرچے کو خارج کیا جائے، میں اپنی مرضی سے ہوں، کوئی اغوا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اتنی دیر میں پولیس کو رپورٹ جو بھی پوسٹ مارٹم کی اور وہ ساری چیزیں ہیں پولیس تک آ جاتی ہیں، جس پر پتہ لگتا ہے کہ بچوں کی جو موت ہے وہ دم گھٹنے سے ہوئی، یعنی ان کا سانس بند کیا گیا جس وجہ سے بچوں کی موت ہوئی. اب پولیس جو ہے اس کے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کے بچوں کو مارا گیا ہے، وہ کوئی طبی موت نہیں تھی. وہ موبائل فون ہمیں دیں جس سے آپ کی جو بیوی ہے وہ استعمال کرتی تھی یا بچوں کی ویڈیوز ٹک ٹاک پر لگاتی تھی. اب وہ جب موبائل فون پولیس تک پہنچتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ٹک ٹاک پر سمر عباس نامی آدمی کے ساتھ اس خاتون کا رابطہ تھا جو کہ اٹلی میں تھا. اب جب پوری مزید ڈیٹیلز نکالی جاتی ہیں، سب کچھ پتہ لگایا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جب خاتون 12 دن بعد اپنے گھر سے نکلی ہے اس وقت وہ شخص جو ہے وہ بھی اٹلی سے گجرات پہنچ جاتا ہے. اب جب وہ شخص گجرات میں پہنچا تو یہ دونوں آپس میں ملے اور دونوں ایک دوسرے کو مل کر ہیپی، ٹھیک ہے، بہت خوش ہیں کہ ٹھیک ہے. اب اس کی یہ پلاننگ تھی، یہ جو بیان اس خاتون کے دلوائے گئے وہ سمر عباس کی جانب سے دلوائے گئے. اب ان کی یہ پلاننگ تھی کہ ہم لوگ خلا لیں گے، یہ خاتون خلا لے گی. اس خاتون کی یہ پلاننگ تھی کہ میں خلا لوں گی اور اس کے بعد سمر کے ساتھ شادی کر لوں گی. اب وہ اس کے ساتھ کچھ دن رہتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی اس نے رشتہ بنانا تھا وہ رشتہ بناتا ہے، جو بھی تعلق بنانا تھا وہ بناتا ہے. اور اس کے بعد دوسری طرف پولیس اس خاتون کو جدید اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو ڈھونڈ رہی ہے. اور جب پولیس خاتون کو گرفتار کرتی ہے اس سے 2 دن پہلے سمر جو ہے وہ اس خاتون کو چھوڑ کر واپس اٹلی بھاگ چکا ہوتا ہے. اب اس خاتون کو جب پولیس پکڑتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ بی بی کی کتائی
بڑا بھاگ لیا تو نے، بڑا بین ڈال لیے، بڑا دکھ کا اظہار کر لیا، بتا کہ بچوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس پر یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے اپنے محبت میں گرفتار ہو کر اپنی تعریفیں سن سن کر میں پاگل ہو گئی تھی، اپنی جو میری جو محبت تھی اس میں اندھی ہو گئی تھی، جس وجہ سے میں نے اپنے دونوں بچوں کو مار دیا۔ روز میرے وہ دونوں بچے میرے خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کر ماما ماما کی آوازیں لگاتے ہیں، میں چیخ کے اٹھ جاتی ہوں۔ جب سے میں نے اپنے بچوں کو مارا، ایک ایسی محبت میں اندھی ہو کر، اپنی تعریفوں میں پاگل ہو کر، میں ایک دن بھی سکون کا نہیں سوئی، اور جس کے ساتھ محبت کی وہ چھوڑ کر واپس اٹلی بھاگ گیا۔ اب پولیس کوشش تو کرے گی سمر عباس کو لانے کی، آتا ہے نہیں آتا وہ بات کی بات ہے۔ خاتون اس وقت پولیس کی حراست میں تھی اور خاتون کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ ایک بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ جب اپنے پیار نہیں کرتے اور غیر کرتے ہیں تو پھر بڑی تباہیاں ہوتی ہیں۔ تو جب عورت کو کہیں نہ کہیں اپنے شوہر سے یا کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ کسی اور میں انوالو ہوتی ہے، یا وہ تعریفیں، وہ محبت، وہ سب الفاظ اس کو کہیں اور سے سننے کو ملتے ہیں جو وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر کرے، تو اس کے بعد پھر بڑی تباہی ہوتی ہے، اور یہ وہی تباہی تھی جو اس کے گھر میں ہوئی۔